السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ وہ کامتے ہاتھوں سے ناشتے کی ٹرے تھامے جیسے ہی کمرے کے دروازے تک پہنچی، اندر آتی سکندر خان کی آواز نے اس کو ٹھٹک کر دیا تھا۔ تم تیار ہو نا؟ سکندر خان کسی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ تجسس سے اگلے بندے کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ اس کا لوں لوں کان بن چکا تھا۔ جی چھوٹے خان۔ بختو کی گھبرائی ہوئی آواز سن کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہاتھ میں پکڑی ٹرے اس کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ اس نے بمشکل خود کو سنبھالا اور تھوڑا دروازے کے پاس ہو کر سننے لگی۔ تمہیں ڈرنے یا گھبرانے کی ہرگز ضرورت نہیں بختو، ہم سب ہوں گے تمہارے آس پاس۔ ایم سوری، ایسا کرنا میری مجبوری ہے، ورنہ عورتوں کو استعمال کرنا میری عادت نہیں، اور نہ ہی میری انا اور غیرت اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ سکندر خان کی روبدار آواز اس کی سمتوں سے ٹکرائی اور وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا کروانا چاہ رہے ہیں خان بختو سے؟ اس نے الجھ کر خود سے سوچا۔ جی، وہ بس اتنا ہی بولی۔ عزت کے ذہن میں زوردار جھماکا ہوا۔ رات کو بختو کچھ بتانا چاہتی تھی اس کو۔ مجھے اکیلے میں بات کرنا ہوگی اس سے، وہ سوچتے ہوئے دروازہ دھکیل کر اندر آ گئی۔ سکندر خان بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے نیم دراز سا تھا، جبکہ کچھ فاصلے پر سر جھکائے بختو کھڑی تھی اور اس کے آتے ہی کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ اس نے ایک نظر بختو کے جھکے سر کو دیکھا اور ٹرے ٹیبل پر رکھ کر سکندر کی طرف متوجہ ہوئی۔ ناشتہ کر لیں خان، وہ کہہ کر 2 قدم پیچھے ہو کر کھڑی ہو گئی۔ بختو کو یاد آیا کہ عزت نے بھی کل دوپہر سے کچھ نہیں کھایا۔ عزت بی بی، آپ نے بھی کل سے کچھ نہیں کھایا، آپ بھی کھا لیں۔ اس کی بات سن کر سکندر نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ تم جاؤ یہاں سے، اسے گھورتے ہوئے دانت پیس کر بولی۔ بختو جلدی سے باہر بھاگ گئی۔ اس کے جاتے ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور چلتا ہوا اس کے عین مقابل آ گیا۔ وہ گھبرا کر اسے نظریں چراتی 2 قدم پیچھے ہوئی۔ کیوں کر رہی ہیں آپ یہ سب؟ براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے گھبرا کر کہا اور نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اپنی سرخ ہوتی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ جلدی سے سر جھکا گئی۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ اس نے ناشتے والی ٹرے کی طرف اشارہ کر کے غصے سے پوچھا۔ ناشتہ لائی ہوں آپ کا؟ یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ میرے روکنے کے باوجود بھی کیوں لے کر آئی ہیں آپ، جبکہ حویلی میں اتنے زیادہ ملازمین ہیں۔ پھر بھی وہ جو سمجھ رہی تھی کہ خان اس سے میسیجز کے بارے میں بات کر رہا تھا، وہ اس لیے گھبرا گئی۔ ملازمہ ہوں میں آپ کی، اس لیے یہ میری ڈیوٹی ہے، وہ سانس بحال کرتے ہوئے لاپرواہی سے بولی، جس سے وہ تپ گیا تھا۔ بیوی ہیں آپ میری، یہ بات کتنی بار سمجھاؤں میں آپ کو؟ اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے غصے سے گھرایا۔ اب سمجھانے کی ضرورت نہیں، جس طرح آپ میری بار بار کہیں بات نہیں سمجھ پاتے، اسی طرح اب مجھے بھی آپ کی کوئی بات نہیں سمجھ آئے گی، اور نہ ہی آپ مجھے سوچ سمجھائیں، کیونکہ اب مجھے بھی اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں آپ کی بیوی ہوں، ملازمہ یا پھر رکھیل۔ وہ بھی غصے سے پھٹ پڑی اور اس کے ہاتھوں کو جھٹک کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ جسٹ شٹ اپ عزت۔ اس کی فضول بات پر اس کا بھاری ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر اپنا نقش چھوڑ گیا۔ وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہوئی اور پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھے گئی، لیکن حیرت یہ بات تھی کہ آج اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے تھے، بس وہ حیرت زدہ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر بھی وہ وہاں نہیں رکا اور بنا اسے دیکھے واش روم میں گھس گیا۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے خود کو گھسیٹتی ہوئی وارڈروب میں گھس گئی اور اپنے سر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ عارض لالا کے بہت سارے میسیجز آئے ہوئے تھے، جنہیں پڑھ کر اس کے اندر تک سکون اتر گیا۔ اپنے چاہے جتنے بھی دور ہوں، ان کی طرف سے کیا گیا ایک تسلی بھرا میسج بھی انسان کو تکلیف کو کس حد تک دور کر دیتا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے عارض کو میسج کر کے دوسرے نمبر پر ٹائپ کیا۔ مجھے ثبوت کہاں سے ملا یہ چھوڑیں، آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ میں نے آپ کو بھیج دیا۔ اب آپ کا کام ہے آپ ہوش و حواس میں رہ کر قیصر خان کو اس کے انجام تک پہنچائیں۔ ڈرنک کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، ہمت کریں، اس حقیقت کو بھی قبول کر لیں۔ میسج سینڈ کرنے کے بعد وہ وارڈروب سے باہر آئی اور کمرے کو سیٹ کرنے لگی۔ وہ جان بوجھ کر سکندر خان کے سامنے رہ کر یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ میسج پڑھ کر اس کا ایکسپریشن کیا ہونا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ واش روم سے باہر آیا، اسے نظر انداز کی سیل اٹھا کر دیکھنے لگا۔ اس نے کنکیوں سے اسے دیکھا، اس کے چہرے پر حیرت تھی، کیونکہ وہ میسج پڑھ چکا تھا، اور اسے حیرت زدہ دیکھ کر اس نے جان بوجھ کر زچ کرنے کے لیے کہا، ناشتہ کر لیں، ٹھنڈا ہو رہا ہے، میں آپ کی ملازمہ نہیں جو بار بار گرم کر کے لے آؤں گی آپ کے لیے۔ کمبل طے کرتے اس نے کہا، اور اس کی بات پر میسج ٹائپ کرتا سکندر کا ہاتھ پل بھر کو رکا، لیکن اگلے ہی پل اس کا چہرہ تن گیا۔ نہیں کرنا مجھے، وہ روکھے پیکے لہجے کہتا، اور پھر سے اسے نظر انداز کے ٹائپ کیا ہوا میسج سینڈ کرنے لگا۔ انتہائی ضدی، اکڑو اور خود سر انسان ہیں آپ۔ وہ کام چھوڑ کر اس کی طرف آئی اور پھر بنا کسی ڈر و خوف سے کہتی اسے ہکا بکا چھوڑ کر تن فن کرتی باہر نکل گئی۔
یہ عزت نہیں، یہ تو پری تھی، شوہو شریر، ہر بات منہ پر کہنے والی، جس سے 5 ماہ پہلے ملا تھا۔ پرانی باتیں یاد کر کے ان میں کھو گیا، لیکن زور و شور سے بجتے سیل نے اسے یادوں سے نکالا۔ کال ایس پی ارسلان کی تھی۔ اس نے اٹینڈ کر کے بات کی اور پھر قیصر خان کے نمبر پر ایک میسج سینڈ کیا اور چلتا ہوا ڈریسنگ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ بخار اسے ابھی تک تھا اور رات کو بہت زیادہ ڈرنک کرنے کے اثرات بھی اس کے چہرے پر واضح تھے۔ ان کی آنکھیں سرخ، سر درد سے بھاری، آنکھوں کے پپوٹے بھی بھاری اور بوجھل ہو رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ تیار کھڑا تھا، کیونکہ اب وہ کوئی ڈھیل نہیں دینا چاہتا تھا قیصر کو۔ اس لیے اس نے پورا پلان سیٹ کر لیا تھا اور اب اس پر عمل کرنا تھا۔ اب تم نہیں بچ پاؤ گے مجھ سے قیصر خان۔ سلیقے سے بالوں کو سیٹ کرتے ہوئے وہ بڑبڑایا اور بغیر ناشتہ کیے باہر نکل گیا۔ عزت کی باتوں نے آبی اور زری کو الجھن میں ڈال دیا تھا، اس لیے وہ دونوں ہی اٹھ کر کمرے میں آ گئی تھیں۔ جب سے آئی تھی کمرے میں تب سے سوچوں میں گم ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ جب زری نے اسے پکارا، آبی کیا سوچ رہی ہو؟ کیا تم بھی وہی سوچ رہی ہو جو میں سوچ رہی ہوں؟ اس نے اب کی بار خالی خالی نظروں سے زری کو دیکھا۔ کیا؟ یہی کہ مجھے لگتا ہے کہ لالا جان کو بھی حقیقت معلوم ہو گئی ہے کہ زید کا قاتل ملک عباد نہیں بلکہ کوئی اور ہے۔ شاید قیصر نے کوئی میسج کیا ہو تمہیں، انہوں نے پڑھ لیا ہو۔ وہ اپنی سوچی سمجھی بات اسے بتانے لگی تھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ آہستہ سے بولی۔ لالا بہت زیادہ پریشان ہیں۔ ہاں، اس کی آواز کسی گہرے کنویں سے ابھری۔ تبھی اس کے سیل پر میسج ٹون بجی اور زری نے سیل اٹھا کر دیکھا، میسج عارض سر کا تھا۔ آبی سر کا میسج؟ اس نے خود سے بھی لاپرواہ بنی بیٹھی آبی کو بتایا۔ وہ یکدم سیدھی ہوئی اس کے سیل لے کر پڑھنے لگی۔ ایم سوری آبی نے، مصروفیت اور پریشانی کی وجہ سے ہم نے آپ کو میسج ہی نہیں کر پایا۔ آئی ہوپ آپ میری پریشانی سمجھیں گی۔ اس نے میسج پڑھ کر جواب دینے کی بجائے کال میں لائی، جو کچھ دیر میں ہی اٹینڈ ہو گئی۔ آپ نے کہا تھا زید لالا کے قاتل آپ کے بھیا نہیں کوئی اور ہے؟ آپ نے مجھے ثبوت بھی دینا تھا، کہاں ہے وہ ثبوت؟ کچھ دیر کی رسمی الیک سلیک کے بعد اس نے مدعے کی بات کی۔ ثبوت بھی مل جائے گا کل تک۔ دوسری طرف سے وہ پرسکون لہجے میں بولا۔ مطلب آپ کو مل گیا ثبوت؟ وہ حیرت سے بولی۔ زری نے چونک کر اسے دیکھا۔ زید خان کے ذکر پر اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا تھا۔ سب کے سامنے بہت مشکل سے سنبھالتی تھی وہ خود کو، لیکن تنہائی ملتے ہی اس کے ضبط کے بندھن ٹوٹ جاتے تھے۔ اب بھی ایسے ہوا تھا۔ آبی سے سمجھا کر تھک گئی تھی، لیکن شاید یہ عمر بھر کا رونا اس کی قسمت میں لکھا جا چکا تھا۔ جی مل گیا اور پولیس تک پہنچ گیا ہے، آپ کا شک صحیح نکلا، اس نے بتایا۔ مطلب قیصر خان؟ اس کا نام لیتے ہی اس کے لہجے میں کڑواہٹ گھل گئی تھی۔ زری نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اللہ حافظ۔ آگے سے پتہ نہیں کیا کہا، اس نے کال بند کر دی۔ کیا ہوا ابھی؟ اس نے غمگین لہجے میں پوچھا۔ ثبوت مل گئے ہیں سر کو، قاتل ملک عباد نہیں بلکہ قیصر خان ہی ہے۔ میں نے کہا تھا نا تمہیں یہ سب قیصر خان کا کیا دھرا ہے۔ اس نے ہم سے ہماری ساری خوشیاں چھین لیں۔ وہ آنکھوں میں آیا آنسو اندر دھکیلتے ہوئے بولی، لیکن زری جو مشکل سے خود کو سنبھال کر بیٹھی تھی، اس کا ضبط جواب دینے لگا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے چھلک پڑے تھے۔ اب وہ رونے کے سوا کچھ کر بھی تو نہیں سکتے تھے، کیونکہ جانے والا تو کب کا جا چکا تھا، بس پیچھے اپنی یادیں چھوڑ گیا تھا۔ 2 دن پہلے جب آگینہ کے نمبر سے اسے میسج آیا کہ میں تم سے 2 دن بعد ملوں گی، لیکن صرف 5 منٹ کے لیے، تب سے ہی وہ خوشی سے نہال ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچ لیا تھا کہ اسے ڈرا دھمکا کر خود سے شادی کرنے پر مجبور کر دے گا، اور وہ ڈرپوک اس کی بات مان بھی جائے گی۔ اس لیے وہ صبح ہی صبح اپنے سب کام نپٹا کر نک سک سے تیار ہو کر ڈیرے پر آ گیا۔ پھر دوپہر ہوئی، دوپہر سے شام اور اب رات ہو گئی تھی، لیکن اس کا انتظار طویل ہوتا جا رہا تھا اور وہ دروازے پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ صبح بہت زیادہ دھند اور کڑاکے کی سردی تھی، لیکن پھر تیز ہوا نے دھند کو اڑا کر بادلوں میں تبدیل کر دیا، اور اب باہر موسم بھی کافی حد تک خراب ہو چکا تھا۔ خونک ہواؤں کے ساتھ ساتھ گرج چمک بھی ہو رہی تھی، اور پھر ہر آہٹ پر چونک کر باہر دیکھتا، لیکن ابھی تک دور دور تک کسی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اس نے سب مزاروں کو چھٹی کروا دی تھی۔ اب پورے ڈیرے پر وہ اکیلا ہی تھا، کبھی اندر کبھی باہر ٹہل رہا تھا، لیکن بہت سے خدشات بھی لاحق ہو چکے تھے اسے کہ کہیں سکندر خان کو آبگینہ نے بتا دیا تو کیا ہوگا اس کا، اور اگر موسم خراب کی وجہ سے وہ آج نہ آ پائی تو۔ یہ سوچ کر اس نے سیل نکال کر میسج کیا، جس کا جواب اسے فوراً ہی موصول ہوا۔ میں گھر سے نکل آئی۔ اس نے وقت دیکھا، تقریباً 12 بجنے والے تھے۔ وہ مطمئن ہو کر مونچھوں کو تاؤ دیتا ٹانگ اور ٹانگ کر کے جم کر بیٹھ گیا تھا، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ آج وہ پوری طرح سکندر خان کے شکنجے میں پھنس چکا تھا۔ اس نے کالی چادر کی اچھے سے بکل ماری اور پورے وجود کے ساتھ ساتھ اپنے منہ کو بھی اچھے سے چھپا لیا، اور پھر تیزی سے چلتی ہوئی اپنی سے کچھ فاصلے پر جاتی بختو کا پیچھا کرنے لگی۔ اسے چند قدم کے فاصلے پر بغیر رکے
तेज तेज चल रही थी और वो कहाँ जा रही थी ये तो वो भी नहीं जानती थी, लेकिन इसी बात का पता लगाने के लिए उसके पीछे थी। अंधेरी सर्द रात थी, ऊपर से मौसम भी बहुत बदल गया था। तेज वजूद को चीरती खूनख्वाएं बादलों के गरज चमक ने इस माहौल को खौफनाक बना दिया था। ऐसे लग रहा था जैसे अभी अभी बारिश शुरू हो जाएगी। कुछ कुछ वक्फे के बाद जब बिजली तेज चमकती और थोड़ी सी रोशनी हो जाती तो राह साफ दिखने लगता और वो तेज हो जाती, जबकि बख्तू तो बगैर इधर उधर देखे नाक की सीध में चलती जा रही थी। शायद वो इन रास्तों से पहले ही वाकिफ थी। एक बार फिर से बिजली चमकी और जोरों से गरजी भी। वो खौफ से रुककर कानों में उंगलियां डालकर खड़ी हो गई। इसने देखा गांव की हद खत्म हो गई थी, अब आगे खेत आ गए थे, लेकिन वो चलती जा रही थी। इसे ताज्जुब हुआ ये सोचकर कि आखिर वो जा किधर रही थी। अजीब अजीब सी सोचें उसके जहन में गर्दिश करने लगीं, जिन्हें झटक कर भी वो उसके पीछे ही आकर बढ़ती थी। बख्तू खेतों से गुजरकर एक डेरे नुमा घर के सामने रुकी और चादर दुरुस्त करती दरवाजा धकेलकर 1 सेकंड में अंदर चली गई। शायद दरवाजा पहले ही खुला था। वो भी इधर उधर देखती तेजी से चलती अंदर दाखिल हो गई, लेकिन इस बात पर गौर नहीं किया था बख्तू ने। वो तो यही समझ रही थी कि वो अकेली ही है। डेरा काफी बड़ा था। उसके वसीउ सहन अबूर करते हैं दोनों कोने पर कमरे बने थे, जिनके आगे बरामदे भी थे। बख्तू तेजी से चलती उन कमरों की तरफ बढ़ी। वो भी हौले हौले कदम उठाती उसके पीछे आ गई। थोड़ा आगे जाकर बख्तू ने इधर उधर देखकर एक कमरे के दरवाजे पर दस्तक की। दरवाजा फौरन ही खुल गया। वो अंदर चली गई। उसके अंदर जाते ही उसने भी 2 कदम का फासला तय कर लिया था और कमरे के दरवाजे तक पहुंच गई। उसने आगे होकर कमरे के अध खुले दरवाजे से जरा सा झांका। सामने ही बख्तू दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी थी। अंदर धीमी सी लाइट जल रही थी, जिसे पता नहीं लग रहा था कि इसके सामने खड़ा बंदा कौन था। इसने गौर से देखना चाहा, फिर भी ना पता लगा। वो दरवाजे के पास होकर खड़ी रही। ज़हे नसीब, आइए आइए। वो आए हमारे घर। खुदा की कुदरत, कभी उनको कभी अपने डेरे को देखते हैं। अंदर से आती पुरजोश आवाज पर इज्जत को हैरत का झटका लगा। कैसर खान? वो बड़बड़ाते हुए थोड़ा आगे हुई। वैसे मुझे पता था तुम जरूर आओगी। वो खबासत से मुस्कुराया, लेकिन बख्तू कुछ नहीं बोली। इज्जत को आहिस्ता आहिस्ता सारी कहानी समझ आ रही थी। खैर छोड़ो, आओ बैठो, बैठकर बात करते हैं। इसने बख्तू को बाजू से पकड़कर बिठाना चाहा तो वो घबराकर हाथ छुड़वाती पीछे हुई। ओ चलो ना सही, ऐसे ही खड़े खड़े करते बात। वैसे अब गिने मेरी प्यारी, मुझसे चेहरा छुपाने की जरूरत तो नहीं। खैर अगर छुपा ही रही हो तो अच्छी बात है। मेरे अलावा कोई तुम्हें देखे ये मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होगा। वो इसके इर्द गिर्द घूमकर गंदी नजरों से बगौर इसका जायजा लेते बोल रहा था। बख्तू बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। तभी इसके हाथ में पकड़े मोबाइल पर वाइब्रेशन हुई। इसने आहिस्ता से कान में लगे ब्लूटूथ को ऑन किया। कॉल शुरू हो गई। दूसरी तरफ से सिकंदर खान और एसपी अरसलान भी अलर्ट हो गए थे। बख्तू घबराना नहीं, एसपी अरसलान और उनकी टीम ने डेरे को चारों तरफ से घेरा हुआ है। जैसे ही कैसर की बात खत्म हो गई वो सभी अंदर आ जाएंगे। मैंने भी कॉल रिकॉर्डिंग पर लगा दी है। दूसरी तरफ से मिलने वाली तसल्ली से उसे भी कुछ सुकून मिला। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बादशाह को अपनी फुफ्फोजात से प्यार हो गया। खुदा का करना ऐसा हुआ कि उनका रिश्ता भी गया। लेकिन फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ कि इस शहजादी का भाई पेचोताब खाते हुए जालिम समाज बन गया और इसने इसका रिश्ता तुड़वा दिया। शहजादे को बहुत ज्यादा दुख और गुस्सा भी आया, लेकिन फिर भी बहुत दफा वो अपने अब्बा हुजूर के साथ उनके घर गया, अपनी गलती पर माफी भी मांगी, लेकिन शहजादी का भाई फिर भी नहीं माना और जिद पर अड़ा रहा। बस फिर शहजादे को भी गुस्सा आ गया और उसने शहजादी के भाई को रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाकर एक रात उसे रास्ते से हटा दिया। लेकिन फिर भी शहजादी के घर वाले नहीं माने और बीच में रोड़े अटकाने लगे। इस बार शहजादी का बड़ा भाई बीच में आ गया। शहजादा चूंकि बहुत प्यार करता था शहजादी से, वो उसे किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ सकता था। तो उसने सोचा कि क्यों ना वो उसके बड़े भाई को भी रास्ते हटा दे, ताकि कोई भी शहजादी को उससे ना छीन सके। इसकी कहानी सुनकर बख्तू के तो हाथ पांव कांपने लगे। इसकी बेहिसी पर जहां इज्जत का खून खौला उठा, वहीं दूसरी तरफ सिकंदर खान भी गुस्से से उठ खड़ा हुआ और तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। अरे क्या हुआ? तुम तो कांपने लगी। चलो आओ बैठो जाओ। वो तंजी अंदाज में कहते उसे बाजू से पकड़कर सोफे की तरफ ले गया। वो भी इसके साथ खींचती चली गई। लगता है शहजादे की कहानी पसंद नहीं आई तुम्हें, या फिर समझ नहीं आई। चलो मैं आसान अल्फाज में तुम्हें समझाता हूँ। उसे बिठाकर उसके आगे दोनों जानों करके बैठकर मुस्कुराकर बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी भी तुमसे करूँगा। बीच में जो कोई भी आया उसका अंजाम वही होगा। जी, जैद खान वाला होगा। बहुत अकड़ थी ना उसमें,
اس نے مجھے اور بابا کو بہت ذلیل کیا تھا، بس اس سے ایسا بدلہ لیا اور وہ تمام عمر یاد رکھے گا، اور اس کے گھر والے بھی، یعنی کہ تم۔ اب تمہارا بڑا بھائی دیوار بن رہا ہے، اگر تم اس کی زندگی چاہتی ہو تو خود ہی شادی کے لیے مان جاؤ، نہیں تو اس کو بھی زید کے پاس پہنچا دوں گا، اور جس طرح پہلے میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا اب بھی نہیں بگاڑ پائے گا۔ ویسے بھی دونوں کو کافی محبت تھی، بہتر ہے کہ دونوں ایک ہی جگہ پر پائے جائیں، مجھے بھی سکون ملے، اور بعد میں تو میں تمہیں اٹھا کر بھی تم سے شادی کر لوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں ہاں تم خود اپنے منہ سے کرو، تاکہ میں اچھا بن سکوں سب کے سامنے اور کسی کو شک بھی نہ ہو کبھی بھی کہ میں نے زید کو مارا ہے۔ اس نے اپنی زبان سے اعتراف کر لیا تھا، جسے سن کر بختو تو تھر تھر کانپنے لگی اور پھر ایک جھٹکے سے صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے اعتراف پر عزت کا بھی برا حال تھا، اس کا بس چلتا تو وہ قیصر خان کو گولی سے اڑا دیتی، ابھی کے ابھی۔ کیا ہوا؟ ڈر گئی؟ اس کو ہڑبڑا کر اٹھتا دیکھ کر وہ قہقہ لگا کر ہنسا، اور پھر چلتا ہوا ٹیبل کے پاس گیا اور وہاں پڑا ریوالور اٹھا لیا، جسے دیکھ کر بختو کے ساتھ ساتھ عزت کی آنکھیں بھی خوف سے پھیل گئیں۔ یہ ہے وہ ریوالور جس سے زید کو اگلے جہاں پہنچایا میں نے، اور اگر تم نے ہاں نہ کی تو تمہارے بڑے بھائی کا بھی یہی حشر ہوگا۔ تم ڈرو نہیں، میں تمہیں نہیں مار سکتا، آخر کو محبت ہو میری۔ وہ ریوالور کی نال اس کی ٹوڑی پر رکھ کر بولا۔ بختو کی تو تھر تھراتی سردی میں بھی پسینے چھوٹ گئے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں بختو، میں بھی پہنچ گیا ہوں ڈیرے کے باہر، تم بس خاموش رہنا تاکہ اسے شک نہ ہو کہ تم اب گینے نہیں۔ اس کی ساری باتیں سنتے سکندر نے بختو کی ہمت بندھائی اور گاڑی ڈیرے سے کچھ دور کھڑی کر کے پیدل چل کر ڈیرے کی طرف بھاگتا ہوا آیا۔ اب تم بتاؤ، شادی کے لیے ہاں کرو گے یا نہیں؟ وہ اس کے سامنے کھڑا اس کے منہ سے اگلوانا چاہ رہا تھا اور چادر سے منہ چھپاتی ڈر کے پیچھے پیچھے ہٹتی جا رہی تھی، تبھی قیصر خان نے اس کی چادر کا کونا پکڑ لیا۔ کچھ غلط ہونے کے خوف سے بختو کا دل اچھل کر حرک میں آ گیا اور وہ دل ہی دل میں دعائیں کرنے لگی۔ بولو آپ کی نے، وہ بولنے پر اصرار کر رہا تھا جبکہ وہ اس چادر کو چھڑوانے کی کوشش میں لگی تھی، تبھی زور سے بجلی چمکی اور پھر گرجنا شروع ہو گئی۔ بختو نے خوف سے آنکھیں بھینچ لیں، اس وقت اسے باہر کے خوف سے زیادہ قیصر خان کی بدلتی نیت کا خوف مارے جا رہا تھا۔ بولنا مت بختو، سکندر نے کہا اور تیزی سے چلتا ہوا ڈیرے کے اندر داخل ہو گیا۔ ان کی کال اس پہ ارسلان خاموشی سے سن رہے تھے۔ اس نے اپنے بندوں کو کچھ ہدایت کی اور پھر وہ خود بھی دیوار پھلانگ کر اندر آ گیا۔ عزت پیاد کھلے دروازے سے اندر کا منظر دیکھ کر حواس باختہ کھڑی تھی۔ خوف سے اس کی ٹانگیں بھی کانپنے لگی، لیکن مجبوری تھی، وہ اندر بھی تو نہیں جا سکتی تھی، اگر جاتی تو بختو نے پھنس جانا تھا، اور اگر وہاں کوئی وقت پر نہ آیا تو ان دونوں نے ہی رگڑے جانا تھا۔ کیا ہوا؟ کچھ بول نہیں رہی تم؟ کیوں؟ کب سے بکواس کر رہا ہوں میں؟ یکدم ہی وہ غصے سے چیخا اور اس کی چادر کو زور سے پکڑ کر کھینچ دیا۔ اس کے سر سے چادر اتر گئی اور قیصر کی نظر جیسے ہی کالی چادر میں لپٹی بختو پر پڑی، ایک پل کے لیے اس کا رنگ متغیر ہوا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور آنکھوں میں خون اتر گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ حلق کے بل چیخا۔ بختو اس کے غصے سے سہم کر الٹے قدموں سے پیچھے ہٹنے لگی۔ قیصر خان کا چہرہ دروازے کی طرف تھا جبکہ بختو کی دروازے کی طرف پیٹھ تھی۔ اگر عزت تھوڑا سا آگے آتی ہوتی تو اس نے فوراً ہی دیکھ لینا تھا اسے، لیکن وہ اسے ایسے چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اوہ شٹ! ارسلان فاسٹ، اس سے پہلے کہ قیصر کو گڑبڑ کرے وہاں پہنچو۔ سکندر خان چیخا اور بختو کچھ نہیں بولی۔ اتنی پریشانی اور ٹینشن میں بھی بختو نے کان سے بلوٹوتھ نہیں ہٹنے دیا اور بس ڈر کے پیچھے کو ہٹتی چلی گئی۔ رکو، بھاگ کر رہی ہو؟ یکدم ہی اس نے ریوالور تان لیا۔ بختو کے ساتھ ساتھ باہر کھڑی عزت کی بھی خوف سے جان نکل گئی۔ وہ اس سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ میں نے پوچھا تم یہاں کیا کر رہی ہو اور کس نے بھیجا ہے تجھے؟ بول نہیں تو ابھی اڑا دوں گا تجھے بھی۔ اتنا بڑا دھوکہ دینے چلی تھی مجھے؟ بتا کس کے کہنے پہ تو آئی ہے یہاں؟ جلدی بول۔ اس نے غصے سے غراتے ہوئے ٹریگر پر انگلی رکھ دی۔ بول دو بختو، ہدایت ملتے ہی وہ بولی۔ سردار سکندر خان کے کہنے پر آئی ہوں میں۔ اب اگر میں مری تو بچے گا تو بھی نہیں، کیونکہ سب کچھ سن چکے ہیں وہ ریکارڈ بھی ہو چکا۔ وہ بھی نڈر ہو کر چیخی۔ مجھے دھوکہ دینا بہت مہنگا پڑے گا تم لوگوں کو، یاد رکھنا۔ بختو کو ابگینے کی جگہ دیکھ کر اور اپنا راز فاش ہونے پر غصے سے اس کا دماغ کھول گیا۔ یہ دیکھ کر اب اس سے کوئی نہیں بچا سکتا، اس نے جھٹ پٹ سے بختو کو بھی اڑانے کا فیصلہ کر لیا اور سامنے کھڑی ہاتھ میں پکڑے ریوالور کا ٹریگر دبا دیا۔ فضا میں ایک کے بعد دوسرے فائر کی آواز گونجی اور اس کے ساتھ ہی نسوانی چیخ بھی ابھری، لیکن دونوں فائروں کی چیخ کی آواز کڑکتے بادلے اور پھر چمکتی بجلی اور برستی تیز بارش کے شور میں کہیں دب گئی تھی۔